بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تؤتوا السفہاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما وارزقوہم فیہا واکسوہم وقولوا لہم قولا معروفا۔ سورہ نساء کی آیت 5۔ اس آیت سے آج ہم نے مطالعے کا آغاز کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو۔ اس آیت میں جو بات ہمارے سامنے رکھی گئی ہے اس میں دو اہم باتیں اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ مال کے بارے میں جو تصور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مختلف مقامات پر اپنے فضل سے تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے جو مال ہمیں عطا فرمایا ہے اور انسان اسے کماتا ہے، اسے حاصل کرتا ہے، تو اگر وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، یعنی ان راستوں سے ہو جن راستوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خود حلال کیا ہے، یعنی حرام راستوں سے نہ ہو، تو اللہ اسے اپنا فضل قرار دیتا ہے۔ پھر اس کی اہمیت بھی بیان کرتا ہے کہ اس کی اہمیت یہ اس مقام پر بیان کی کہ اسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زندگی کے قیام کا ذریعہ بنا، قیامہ جعل اللہ لکم قیامہ۔ تو اس کے بارے میں کہ یہ جو اموال ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حیثیت دی ہے کہ یہ زندگی گزارنے کے لیے ایک متاع کا ذریعہ رکھتے ہیں، یعنی جس کے ذریعے سے انسان زندگی کے دن پورے کرتا ہے اور اس کے اندر جو ذمہ داریاں ہیں انہیں ادا کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ کوئی مذموم چیز نہیں، یعنی جس کو کہیے کہ اس اعتبار سے مذمت کی جائے اور جو اس یعنی اس کا جب حاصل کرنا یا اسے جمع کرنا یہ جو ہے قابل مذمت ہو، یعنی اس کی اجازت نہ ہو، یہ اچھا نہ سمجھا جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اس کی حد سے بڑھی ہوئی محبت یقیناً مذموم ہے، یقیناً اس کی مذمت ہے، وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن جتنی ضرورت ہے اس ضرورت کے اعتبار سے اس کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس کے بارے میں یہ بات بتاتے ہیں کہ اگر یہ انسان کے یعنی جو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو مقام دے رکھا ہے، جو اس کی حیثیت ہے، اگر انسان اس کو اس کی حیثیت کے مطابق رکھے، اس میں حد سے زیادہ انہماک نہ اس کا بڑھ جائے، اس کے اندر حد سے زیادہ دلچسپی اس کی پیدا نہ ہو جائے، مال کو کمانے، جمع کرنے اور جمع رکھنے کی فکر میں نہ لگ جائے، بلکہ مال کو کمائے اس مقصد کے لیے کہ یہ مال جو ہے اس کی اپنی ضروریات کی تکمیل کا ذریعہ بھی بنے اور اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے یعنی نیکی کے راستے میں استعمال کرنے کا ذریعہ بھی بنے، تو یہ قابل تعریف بات ہے اور اس کا اجر اسے ملے گا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کے بارے میں بتایا کہ وہ قابل رشک ہیں، یعنی ان پر رشک کیا جا سکتا ہے، یعنی آدمی ان جیسا بننے کی بات کر سکتا ہے، سوچ سکتا ہے۔ ایک تو وہ جسے اللہ نے دین کا علم دیا ہے اور وہ اس علم کو شب و روز دنیا کے سامنے رکھتا ہے، یعنی اسے پھیلا رہا ہے، اس کا حق ادا کرتا ہے، اس کو پھیلاتا ہے۔ اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اسے شب و روز اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے۔ تو مال کا ہونا یعنی مال کا حاصل کرنا یا اور اس کو پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اسی وقت ممکن بھی ہے، تو یہ گویا ہے قابل رشک کیفیت کی بات بتائی۔ تو یہ بنیادی طور پر کہ مال اللہ تعالیٰ نے اس حیثیت سے دیا ہے کہ اس کے ساتھ تقاضے اس کے رکھے ہیں، اگر انہیں ضائع کر دیا جائے، اگر اس مال کو ضائع کر دیا جائے تو بہت سی ذمہ داریاں ہیں جو انسان ادا نہیں کر سکے گا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے جہاں لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی بات کی ہے وہیں یہ بات بھی کی وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ ایک طرف تو یہ کہا کہ لوگوں کے حقوق ادا کرو، قرابت داروں کے، مسکین مسافر، اس کے بعد کیا کہا؟ فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچ لوگ جو ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا۔
تو اس مقام پر اسی اعتبار سے بات کی گئی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو عطا ہے یہ اللہ کا فضل اور اس کا انعام ہے، اور اگر اس کو ضائع کر دیا تو پھر اس کے جو تقاضے ہیں وہ تم پورے نہیں کر سکو گے، جو ذمہ داریاں اس کے تحت عائد انسان پر ہوتی ہیں، جو کام وہ کر سکتا ہے اس کے ذریعے سے وہ نہیں کر سکے گا، تو گویا اسے ضائع کرنے سے منع کیا۔ اس کے ضائع کرنے کی مختلف صورتیں، ان میں سے ایک فضول خرچی بھی ہے۔ اب اسی طرح سے ایک اور صورت اس کی ہے کہ مال کو ضائع کر دیا جائے، اس حوالے سے یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ یہ ان لوگوں کے حوالے نہ کرو، ولا تؤتوا السفہاء۔ سفہاء کیا ہے؟ بے وقوف لوگ ہیں، یعنی انہیں جو نادان لوگ ہیں جو اپنے مال کو ضائع کرتے ہیں یا اپنے مال کو ان راستوں میں خرچ کرتے ہیں جن راستوں میں خرچ کرنا معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور اس اعتبار سے اپنے حوالے سے بھی ان کی ذات کے لیے بھی نقصان دہ۔ تو یہ بات بتائی گئی کہ لوگوں کو ان کے جو مال وہ کماتے ہیں وہ مال اللہ تعالیٰ نے ان کی ملکیت میں دیا ہے، لیکن یہ جو مال ہے یہ اس کا معاملہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ وہ کہیے کہ ہر حال میں ان کے پاس رہے، یعنی یہ اس کا اختیار جو تصرف کا اللہ نے اس پر دے رکھا ہے اس کی کوئی حد نہ ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہرحال کسی حدود کا پابند رکھا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ویسے بتائی ہیں، قانونی طور پر بتا دی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دی ہیں، جیسے اسراف کی بات تھی، اسراف مت کرو، تبذیر مت کرو، یہ بتا دیا گیا، حرام کام میں استعمال نہ کرو، یہ بتا دیا گیا، اور پھر اس کے اندر جو اعتدال کا رویہ اختیار کرو، لوگوں کے حقوق ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ سب چیزیں بتا دی۔ اس سب کے بعد بھی اگر کوئی شخص جو ہے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے جو معاشرے کے اندر بگاڑ کا ذریعہ بن جاتا ہے اپنے مال کے خرچ کی بنیاد پر، یعنی مال دیا اللہ نے اسے اور وہ ایسے راستوں میں خرچ کرتا ہے اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے، معاشرے کی اقدار بگڑ جاتی ہیں، یعنی ایسا بھی ہوتا ہے۔ کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب مال میرا ہے، میں نے کمایا ہے، زکوٰۃ آئی تھی، زکوٰۃ بھی ادا کر دی، اب اس کے بعد میرا جو دل چاہے کروں، یعنی جیسے چاہوں اڑاؤں، جہاں چاہوں خرچ کروں، جو چاہے جس طریقے سے جو کام کرنا چاہوں اس میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، تو ایسا نہیں ہے۔ یعنی یہ سب کرنے کے بعد بھی حلال ذرائع سے کمایا، اپنی جگہ بالکل ٹھیک، یعنی اس کے اندر جو زکوٰۃ آئی تھی وہ بھی ادا کر دی، یہ بھی اپنی جگہ درست، لیکن اس سب کے باوجود بھی یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ پھر اس مال کو ضائع ہونے سے بچائے، یعنی مال کو ضائع ہونے سے بچائے اور ایسے راستوں میں خرچ نہ کرے کہ جس کے نتیجے میں ویسے بھی ذاتی طور پر بھی خرابی اور معاشرے کے اندر بھی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں جو معاشرے کے اندر خرابیاں ہیں تو بہت سی خرابیوں کی بنیاد یہی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ اس مال کا صرف جو ہے اس کا خرچ جو ہے وہ ایسے راستوں میں کر رہے ہیں جو معاشرے کے اندر خرابی پیدا کرنے والے ہیں، ایسی چیزوں کو کی بنیاد ڈال دیتے ہیں، ایسے کام ایسے طور طریقے ایجاد کر دیتے ہیں جو معاشرے کے اندر خرابی پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی مثال بن جاتے ہیں۔ اور پھر ایک اور معاملہ بھی اس طرح سامنے آتا ہے، اس کے بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے، یعنی ایک طرف انسان غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے، دوسری طرف امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے، ایک آدمی کو کھانے کو میسر نہیں ہے اور دوسری طرف فوڈ اسٹریٹس بنائی جا رہی ہیں اور ایسے ایسے معاملات کیے جا رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے لوگوں کے اندر ایک رد عمل، ایک اس کے خلاف جو ہے وہ ایک کہیے کہ ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کو خراب کرنے کا مزید ذریعہ بنتی ہے، لوگ جرائم کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اس کے بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں، یہاں پر صرف اس کو اس اعتبار سے بتایا کہ ان لوگوں کے حوالے نہ کیا جائے کہ جو سفہاء وہی ہیں یعنی جو کہ بے وقوفی کے ساتھ نادانی کے ساتھ اپنے مال کو ایسے راستوں پر صرف کرتے ہیں جو نقصان دہ ہیں۔ تو اس معاملے میں یہ چیز بیان کر دی گئی، البتہ کیا ہے کہ ان کی ضرورت پوری کی جائے۔ تو اس کا معاملہ افراد کے اعتبار سے بھی ہے، ریاست کے اعتبار سے بھی ہے۔ اگر ریاست کبھی یہ دیکھے کہ کوئی شخص اپنے مال کو اس راستے میں اس طرح خرچ کر رہا ہے کہ معاشرے میں خرابی پیدا ہو رہی ہے تو اس پر پابندی عائد کر سکتے ہیں، وہ اپنی طرف سے کوئی انتظام اس کے لیے مقرر کر سکتے ہیں، یعنی یہ جب وہ معاشرہ بن جائے وہ ریاست ہو تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ تو اسی حوالے سے یہاں پیچھے بات بتا دی گئی تھی کہ یتیموں کو بھی جب تک کہ بچے ہیں جبھی یتیم ہیں ان کو بھی ان کے مال نہ دیے جائیں تاکہ وہ نادانی میں اس کا غلط استعمال نہ کریں، ضائع نہ کر دیں۔ ایک تو ضائع کر دینا ہوتا ہے، دوسرا اس کا ایسے راستوں میں استعمال کرنا جس کے خرابی اس کے نتیجے پیدا ہوگی۔ تو یہ ایک اہم معاشی ہدایت ہے جو اس مقام پر اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ یہ کہہ دیا البتہ کہ ان کے لیے جو ضروریات زندگی ہیں وہ پوری کی جائیں اور قولوا لهم قولا معروفا، بات چیت ان کے ساتھ اچھے طریقے سے کی جائے، ان کے ساتھ معاملات برتاؤ ٹھیک ہو، لیکن یہ بہرحال بات ہے کہ انہیں ایسی آزادی نہیں دی جائے گی جو معاشرے کو خراب کر دے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ،
پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ، رشد کی بات ہے، رشد کہتے ہیں عقل مندی کو، یعنی جس کے اندر جو ہے دانائی پیدا ہو جائے، اپنے مال کی حفاظت کرنے کا کہیے کہ صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جائے، اور اس کو غلط راستوں میں خرچ کرنے سے بچنے کی سمجھ بھی اس کے اندر موجود ہو، تو یہ رشد کی بات جو ہے گویا عقل مندی کی بات ہے، دانائی کی بات ہے، یعنی اس حد تک پہنچ جائے بے وقوفی کی، اس یا نادانی، بچپن کی جو نادانی ہے اس سے وہ نکل آئے، تو یہ کہا کہ اس کی بات ہے اگر اہلیت پاؤ، تو اس کو اہلیت سے تعبیر کیا ترجمے میں ہم نے رشد کے حوالے سے کہ مال کو سنبھال سکتا ہو، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ بلوغت پہلی شرط ہے، اور اس کے بعد دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط ان کے اندر اہلیت کا ہونا ہے، رشد کا ہونا ہے۔ جیسے پیچھے بات کی ہے نا پچھلی آیت کے اندر، نادانوں کے حوالے نہ کرو۔ بعض لوگ ایسا ہوتا ہے عمر تو ہو جاتی ہے لیکن ان کا بچپنا نہیں جاتا، ان کی نادانی ختم نہیں ہوتی، ان کے اندر وہ سمجھداری نہیں پیدا ہوتی، اور وہ نہ صرف یہ کہ مال برباد کر دیتے ہیں بلکہ ایسے کام کرنے لگتے ہیں جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہونے لگتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی بات یہاں پر ہے، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر سکے، اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ اب یہاں دوسرے پہلو کی بات ہے اس حوالے سے کہ جو مال یتیم کے محافظ ہیں، جن کے ذمے یتیم کا مال ہے، تو اب جو بچپن کے دوران میں نہیں بڑے ہو جائیں گے تو مال دینا پڑے گا، اس سے پہلے جلدی جلدی جو ہے ختم کر دیا جائے، ایسے کاموں میں لگا کر کھا پی لیا جائے، تو یہ کام مت کرنا۔ تو یہاں لا کے کھانے کی اجازت ہے جو آگے آ رہی ہے، یہاں پر کیا کہا؟ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، یعنی اس معاملے میں کہ اس سے اسراف کر کے، جلدی سے تجاوز کر کے، حد سے زیادہ آگے بڑھ کر فٹافٹ ختم کیا جائے کہ ایسی نوبت ہی نہ آئے۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، یعنی عفو درگزر، یعنی اسے اس میں سے کچھ نہ لے۔ پرہیزگاری سے کام لینے سے مراد یہاں کیا ہے کہ اس کے مال میں سے کچھ بھی نہ لے، یعنی حق الخدمت، جیسے خدمت کر رہے ہیں بھائی، ان بچوں کو پال رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، اب کوئی حق الخدمت دے لیا جائے تو ایسا نہیں، یہ نہ لیا جائے۔ اگر کوئی آدمی مالدار ہے تو اسے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے۔ جو غریب ہو تو اس کے لیے کیا ہے؟ معروف طریقہ کیا ہے کہ ایک مناسب طریقہ، مناسب یعنی حق الخدمت کے اعتبار سے مناسب و معقول معاوضہ لے یا اتنا حصہ لے کہ جسے کوئی آدمی کہے تو کہے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ نامناسب نہیں ہے، غلط نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے، ظلم نہیں ہے۔ اس حوالے سے بات ہوئی ہے۔ اچھا، اس معاملے میں یہ جو آیت ہے یہ ہے تو ساری بات یتیم کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ یہ بات کس کے حوالے سے ہو رہی ہے؟ یتیم کے مال کے بارے میں ہو رہی ہے کہ یتیم کے مال کے حوالے سے یہ جو ہے انسان کا طرز عمل ہونا چاہیے۔ لیکن یہیں ضمناً ایک بات آتی ہے، تحریک اسلامی پاکستان نے اس بات کو اپنے منشور میں پہلے یعنی اس میں رکھا تھا، اس میں گویا کہ یہ اپنی روایات کے اعتبار سے ہم نے اس کو ایک موقع پر شائع بھی کیا اور اس کو لوگوں کے سامنے رکھا، اصلاحات کے اعتبار سے۔ یہ دستور کا حصہ نہیں لیکن اصلاحات کے لیے بات کہی گئی تھی۔ یہ جو اجتماعی خدمات کا معاملہ ہوتا ہے، یعنی جو یہ ادارے ایسے حکومت کے جو اہلکار ہیں، مناصب پر جو لوگ فائز ہیں، ایک تو ملازمین ہوتے ہیں، ملازمین کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ وہ لوگ جیسے قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں، وزراء ہیں، سفراء، یعنی ایسے لوگ جو کہ اجتماعی ذمہ داریوں کو خود اختیار کرتے ہیں۔ نوکری تو انسان اپنی ضرورت پر حاصل کرتا ہے لیکن یہ مناسب انسان خدمت کے جذبے، کسی سے پوچھے بھائی آپ کیوں ممبر بن رہے ہیں قومی اسمبلی کے؟ میں قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ وزیر کیوں بنے، صدر کیوں بنے؟ اس لیے کہ قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے، بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ بات کہ جو لوگ یہ جذبہ رکھتے ہیں، قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، نیکی کا کام سمجھے کرنا چاہتے ہیں، اور ایک مسلمان کا معاملہ یہی ہے کہ وہ کسی منصب کو اپنی ذات کے لیے نہیں مانگتا، یعنی ایک تو منصب کے مانگنا ہی درست نہیں ہے، یہ اسلام کی اگر تعلیمات کی طرف چلے جائیں، دوسری طرف یہ کہ اگر وہ خدمت کا جذبہ رکھتا ہے تو اب اسے واقعی خدمت کے جذبے سے اس کام کو کرنا چاہیے، نہ کہ مال کمانے، مال بنانے کے لیے۔ تو یہ بات کہی گئی کہ چونکہ کہا گیا کہ بیت المال بھی مال یتیم ہے، اس کے لیے کیا کہا گیا کہ جو بیت المال چاہے جماعت کا ہو چاہے ملک کا ہو، یعنی بیت المال سے مراد کیا ہے کہ وہ تمام ذرائع مالیات جتنا بھی اس کے پاس ہے، چاہے ملک کی سطح پر ہو، ریاست کی سطح پر ہو، چاہے کسی چھوٹے ادارے کی سطح پر ہو، تو یہ کیا ہے؟ چونکہ یہ لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے لیکن لوگوں کی عام افراد کی طرف سے یہ آتا ہے، ان کی ملکیت ہوتی ہے۔ ظاہر ہے یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ سارے جو حکومت کے پاس جو سرمایہ ہوتا ہے یہ لوگوں سے ٹیکسز کے ذریعے سے لیا جا رہا ہے، مختلف ان کے اوپر ڈیوٹیاں لگا کے لیا جا رہا ہے، یہ انہی کا مال ہوتا ہے اور انہی کے اوپر خرچ ہونا چاہیے۔ اب یہ منتظم ہے اس کے منتظم ہے، تو گویا اسی لیے اس کو کیا کہا کہ مال یتیم ہے۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے،
ہم نے اس موقع پر یہ بات جو ہے پیش کی تھی کہ یہ کام ہونا چاہیے کہ جو لوگ خود اتنی مالی استطاعت اتنی وسعت رکھتے ہیں کہ انہیں ضرورت نہیں ہے کوئی تنخواہ لینے کی یا کوئی اس کا حق الخدمت لینے کی، تو وہ یہ کام نہ کریں بلکہ للہ فی اللہ یہ کام کریں۔ ہاں جو لوگ ضرورت مند ہیں اور اتنا ان کے پاس وسعت نہیں ہے وہ اپنی وسعت کے یعنی ضرورت کے اعتبار سے اس میں سے لے سکتے ہیں۔ یہی نظام ہے جو یہاں بھی موجود ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں یہ نظام ریاست کے اندر بھی ہو۔ اور یہ بات اپنی جگہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے رہے، کچھ لوگوں نے یہ کام کیا ہر دور کے اندر کہ جنہوں نے ریاست سے اپنی خدمات یہ تو انجام دی لیکن کوئی ایسی یعنی تنخواہ اس سے وصول نہیں کی، کوئی اسے ایسے الاؤنسز یا ایسی چیزیں حاصل نہیں کی جو کہ ویسے عام طور پر لوگ اسے حق بھی سمجھتے ہیں، دے بھی رہے ہوتے ہیں، وہ اس میں مذائقہ بھی نہیں سمجھا جاتا اور بلکہ حد سے زیادہ آگے بڑھ کر یعنی کروڑوں روپے کے اندر جو ہے اخراجات چلے جاتے ہیں اس اعتبار سے الاؤنسز کے فلاں کے اس کے اس کے، حالانکہ وہ اربوں کی دولت کے مالک بھی ہوتے ہیں تب یہ حال ہوتا، یعنی کروڑوں اربوں روپے کے مالک جو ہیں وہ وہاں سے جو ہے قوم کے خزانے میں سے تنخواہ بھی وصول کر رہے ہوتے ہیں، الاؤنسز بھی لے رہے ہوتے ہیں، بیمار ہوں تو دوا کے پیسے بھی لے رہے ہوتے ہیں، سفر کریں تو اس کے ہر چیز لے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس معاملے میں یہ اسلامی اصول کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ہمارے سامنے رکھ دی کہ اگر وہ غنی ہے، اللہ نے اسے وسعت دے رکھی ہے، تو اب اس معاملے میں اسے عفو درگزر سے یعنی اسے پرہیزگاری سے کام لینا چاہیے، نہ لے اس میں سے، اللہ نے ویسی بہت دے رکھا ہے۔ ہاں جو کوئی فقیر ہے، ومن کان فقیرا، جو کہیے کہ تنگ دست ہے، غریب ہے، فلیأکل بالمعروف، وہ اس میں سے معروف طریقے سے کھائے، یعنی جیسا کھانے کا حق ہے، یہ نہیں کہ سارا مال لوٹ کے جو ہے وہ کھا جائے۔ تو یہ صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں جو اخراجات ہمارے سامنے آتے ہیں حکومتی، مختلف کہیے کہ یہ ایوان صدر کے، وزیر اعظم کے، فلاں کے، ایک ایک وزارت کے اور ایک ایک چھوٹے چھوٹے منصبداروں کے، تو پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا اسراف ہے جو اس پہ کیا جا رہا ہوتا ہے قومی دولت کے اوپر۔ تو ایسے ہی معاملہ مال یتیم کا ہے، تو مال یتیم سے اس کی طرف جا رہے ہیں ہم۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو اس لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، یعنی جب بڑے ہو گئے، رشد پایا گیا تو مال حوالے کر دیا گیا۔ تو اب یہ گواہی کا جو نظام ہے تو اسلام کے اندر ہر چیز کے اندر ہے، تو خاص طور مالی معاملات کے اندر کہ اب گواہ بنا لو کہ ہم نے ان کو دے دیا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اصلاً یہ تو دنیاوی نظام ہے نا کہ اس کے اندر مال لیا تو گواہ بنا لیے، دیا تو گواہ بنا لیے، تاکہ لوگوں کے ذہن میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو، معاملات بھی صاف ستھرے رہیں، ورنہ تو اصل حساب اللہ لے گا۔ اگر یہاں کوئی چکر چلا بھی لیا تو بہرحال وہاں جا کر تو آدمی بچ نہیں سکے گا، یہاں بظاہر انسان کو ایسا معاملہ کر جائے اللہ کے پاس نہیں بچ سکے گا۔ تو یہاں کی بددیانتی جو ہے وہ انسان کو آخرت میں بہرحال بچا نہیں سکتی کہ ہاں یہاں تو میں نے ایسا چکر چلایا، ایسے کاغذات، ایسی سب چیزیں تیار کی کہ بالکل کام بھی کر لیا، یعنی دھوکہ بھی دے دیا اور پکڑ میں بھی نہیں آیا، ایسے بھی کام لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات بتا دی گئی کہ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ یہاں دنیا سے اگر آپ یہ معاملہ کریں تو دنیا ہے، ٹھیک ہے، دنیا کا معاملہ الگ ہے، لیکن آخرت کا معاملہ تو انسان پھر اس سے بچ نہیں سکے گا اگر اس نے کسی کا حق مارا ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور مزید کیا، مما قل منه او کثر، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، یعنی مال جو جس کے ترکہ اس کی وراثت کی تقسیم کی بات ہو رہی ہے تو وہ جتنا بھی ہو بہرحال تھوڑا یا بہت اس کو تقسیم ہونا چاہیے۔ نصیبا مفروضا، یہ اللہ کی طرف سے مقرر حصے ہیں، یہ حصے جو ہے مقرر ہیں، نصیبا مفروضا، یہ مقرر حصے ہیں۔ یہ جو بات اس آیت میں ہمارے سامنے رکھی گئی ہے، اس میں کئی چیزیں ہمارے سامنے رکھ دی گئیں۔ پہلی بات جو کہ رکھی گئی وہ کیا ہے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، یعنی میراث جو ہے، میراث تقسیم ہوگی، پہلی بات یعنی میراث تقسیم ہوگی جو بھی والدین یا اقربین کی طرف سے، اور اس میں جیسے مردوں کے لیے حصہ ہوگا ویسے ہی عورتوں کے لیے بھی حصہ ہوگا۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، تو دوسری بات کیا آ گئی مزید کہ خواتین کا حصہ بھی اس کے اندر ہوگا۔ تیسری بات کیا ہے، چاہے یہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ، اسے بہرحال تقسیم ہونا ہے، یعنی اس کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ یہ تقسیم نہیں ہوگا،
یعنی تقسیم بھائی تھوڑا سا ہے، اس کے یہ کیا تقسیم ہوگا، ذرا سا ہے، اس کے بارے میں کیا اسے تقسیم کیا جائے گا. حالانکہ وہ چیزیں بھی جن کا تقسیم کرنے سے وہ ضائع ہو جانے کے جیسے کہا بہت ہی معمولی سی چیز ہے، ایک چیز ہے، اس کو تقسیم کرنا. اب کیسے تقسیم کریں گے؟ اس کی مالیت کی بنیاد پر اب کوئی آدمی اسے خرید لے گا یا کوئی اس طرح سے، یعنی کوئی نہ کوئی اس کا طریقہ نکالا جائے گا جس کے تحت ہر ایک کو اس کا حصہ مل جائے. یعنی یہ 50 روپے کا ہے اور 5 حقدار ہیں، تو ایک 50 روپے کا ہے تو بیچ کر ایک آدمی اپنا باقی کے 4 کے حصے خرید کر اپنے حصے میں رکھ لے گا، 50 10 روپے دے گا. حالانکہ یعنی جیسا بھی ہو، جتنا بھی ہو، اسے تقسیم ہونا چاہیے. اور پھر اس کے اندر یہ بات بھی، ہر قسم کی منقولہ غیر منقولہ ہر قسم کی جائیداد جو ہے وہ قابل تقسیم ہے. کوئی بھی جائیداد ایسی نہیں ہے کہ جو قابل تقسیم نہ ہو. یہ تو تقسیم نہیں ہوگا، یہ تو گھر ہے، اس میں ہم لوگ رہتے ہیں، اس کا تقسیم کا کوئی سوال نہیں، ایسا نہیں ہوگا. یا یہ اراضی ہے، یہ تو ہمارے کام ہے، یہ کاشتکاری کے لیے، یہ تقسیم نہیں ہوگی. ہر چیز جو ہے وہ تقسیم ہوگی، چاہے وہ منقولہ ہو غیر منقولہ، کسی بھی طرح سے زرعی ہو صنعتی ہو، کسی بھی طرح سے ہو، اس کا معاملہ جو ہے وہ یہ کہ یہ تقسیم کا معاملہ ہوتا ہے. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ مورث کہتے ہیں وہ جو کہ مال چھوڑ کر مرتا ہے، اس کا معاملہ ہے. اور وارث جو ہے وہ ہے جو کہ وراثت کا حقدار قرار پاتا ہے. مزید آگے اس کے احکامات آ رہے ہیں سارے ہمارے سامنے. اور میراث وہ مال ہے جو وہ تقسیم کے لیے چھوڑ جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اگر مال چھوڑا ہے تو پھر یہ ساری تقسیم کا معاملہ جو ہے یہ عمل میں آئے گا، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین نے حصے مقرر کر دیے ہیں. تو یہاں سے آغاز ہوتا ہے. اب یہاں سے پورا آگے ایک رکوع اور مزید آئے گا سامنے، اس میں اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزیں ہمارے سامنے رکھیں گے. تو پہلی بات یہ آ گئی، مردوں کو حصہ، عورتوں کا حصہ بھی ہے. تیسری بات یہ کہ چاہے مال کم ہو یا زیادہ تقسیم ہونا ہے. پھر اس کے ساتھ مزید بات یہ کہ ہر قسم کی جائیداد پر اس پر جو ہے عمل درآمد ہوگا. مزید بات یہ کہ یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ، ان میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جا سکتے. پانچوں باتیں اس میں آتی ہیں. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم و مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے بات کرو، اچھے لوگوں کی طرح بات کرو. قولوا لهم قولا معروفا، پیچھے بھی بات تھی ہے، پھر دوبارہ بات آئی ہے کہ ہاں لوگوں سے بات اچھے طریقے سے کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ دھتکار دیا جائے، پھٹکار دیا جائے، آ گئے چلے آئے، دیکھا کہ ذرا سا کچھ ہو رہا ہے چلے آئے کہ ہاں صاحب ہمیں بھی کچھ مل جائے گا. اس طرح سے یعنی بدتمیزی سے، بےہودگی سے تو ہر حال میں بات کرنے سے منع کیا گیا ہے. قول معروف کی بات کی ہے، قولوا للناس حسنا کی بات کی ہے، اچھی بات لوگوں سے اچھے طریقے سے کرنی چاہیے. سائل کے معاملے میں تو اور بات کی ہے کہ انہیں کسی بھی طور پر جھڑکا نہ جائے. سورہ ضحیٰ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ یتیم کو مسکین کو جو ہے اس کو جو ہے جھڑک کر جواب نہ دیا جائے. تو اس اعتبار سے، اس حوالے سے یہ بات کہ ان کے ساتھ بات اچھی طرح کی جائے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ اب یہ جو مال تمہیں مل رہا ہے بغیر تمہاری محنت کے مل رہا ہے. وراثت جو ہوتی ہے یہ انسان کا، اس میں کوئی محنت نہیں ہے، یعنی یہ کسی کے ذریعے سے اسے مل رہی ہوتی ہے. یعنی اگر باپ کی بھی محنت ہے تو باپ کی ہے، آپ کی تو نہیں ہے. اور اس کے پاس ہے تو مل رہا، نہ ہوتی تو کیا کر لیتے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کچھ بھی وراثت میں چھوڑ کے نہیں مرتے. تو یہ بہرحال ایک ایسی مال ہے، ایک ایسی چیز ہے جو کہ بغیر محنت کے انسان کو حاصل ہو رہی ہے. تو اس موقع پر اگر دیگر لوگوں کو بھی دیا جائے اس میں سے تو یہ ایک مناسب طریقہ ہوگا، شکر گزاری کی بات ہوگی. خاص طور پر وہ لوگ جو کہ ضرورت مند، حاجت مند ہیں، ان کا حصہ نہیں ہے اس میں، رشتہ دار بھی آ گئے تو اپنے اس میں سے کچھ دیا جائے. لیکن یہ جو دیا جائے گا یہ یا تو آدمی اپنے حصے میں سے دے گا یا سب کی مرضی کے مطابق دے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ حصے سب کے ہیں، 4 آدمی وارث ہیں اور ایک آدمی نے اپنی مرضی سے اٹھا کر کسی کو کچھ دے دیا. اس کی اسے کوئی گنجائش اجازت نہیں ہے. اپنے حصے میں سے دے گا یا سب کی مرضی کے مطابق دے گا. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے. بس چاہیے کہ وہ اللہ کا خوف کریں اور راستی کی بات کریں. قولوا قولا سدیدا، قولا معروفہ کی بات تھی، ابھی قول سدید کی بات آ گئی ہے. یعنی اس اعتبار سے تو یہ وہاں پہ معروف طریقے، اچھے طریقے سے بات کرنی ہے، یہاں ٹھیک ٹھاک بالکل درست طریقے سے بات کرنی ہے. راستی کی بات، سچائی کی بات، دیانتداری سے بات کرنے کی بات ہو رہی ہے.
اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دے کے بتایا کہ جیسے آج کچھ اور لوگوں کا مسئلہ ہے، ضرورت مند ہے، کل ایسا تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، جب تم دنیا سے جاؤ تمہارے اپنے بچے کمزور ہوں اور اس لائق نہ ہوں، اگر تمہیں ان کے بارے میں کیسے اندیشے ہوتے کہ لوگ کیا کریں گے ان کے ساتھ معاملہ۔ اگر معاشرے میں یہ رواج عام ہو کہ یتیموں کی سرپرستی کی جائے گی، ان کے حقوق ادا کیے جائیں گے اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، تو انسان کو کوئی فکر نہیں ہوگی کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، نظام ہے، یہ تو بنا ہوا ہے، پورا کا پورا نظام ہے اور اسی کے تحت سب کے حقوق مقرر ہیں اور ادا کیے جا رہے ہیں، لہذا کوئی فضلہ نہیں ہے۔ اگر ہم نہ رہے تو ہمارے بعد کیا ہوگا؟ ویسے تو بات ہے کہ اصل تو اللہ کرنے والا، لیکن اسی نے یہ نظام بنا کے دیا کہ افراد اور ریاست دونوں یہ ذمہ داری ہے ان کی کہ وہ دوسرے لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھیں گے۔ تو ایسے ہی ہمیں بھی اس وقت میں جو لوگ ہیں ضرورت مند ان کا خیال رکھنا ہے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ اب یہ یتیموں کی بات شروع ہوئی تھی اور ان کے حقوق کی بات کی، یتیم بچیوں کی بات بھی آ گئی سامنے، بیواؤں کی بات بھی آ گئی، اور اس اعتبار سے یہ سارا معاملہ کیا ہے کہ اب اس کا دوسرا حصہ یہ آتا ہے کہ یہ مال آتا کہاں سے ہے یتیم کے پاس؟ وراثت میں ملا ہوتا ہے۔ تو پہلی بات کہ وراثت میں دو گے تو مال اس کے پاس آئے گا، یعنی یا تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ پتہ چلا کہ گھر کے اندر دو بچے نابالغ ہیں اور دو بچے بالغ ہیں، بالغوں نے سارے مال پر قبضہ کر رکھا ہے، نابالغ ان کو کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں، ان کی پرورش کر رہے ہیں، یعنی ان کا حصہ نکال کر الگ رکھنا، مقرر کر دینا، یہ کام نہیں ہوتا، یہ کام ہونا ہے۔ یعنی ان کا مال اگر اس طرح سے ملا جلا کر، اس لیے پیچھے بات تھی نا ملا جلا کر کھانا جاؤ، بھائی سب مشترکہ مال چل رہا ہے، پتہ چلا کھا پی کے ختم کر دیا سارا، بھائی سب تھا ابا چھوڑ کے گئے تھے سب ختم ہو گیا، یعنی ہمارے لیے بس ٹھیک ہے تم چھوٹے تمہیں بھی کھلایا پلایا ساتھ میں رکھا پرورش کی، تو ایسا نہیں ہے، ہر ایک کا حصہ مقرر کر کے الگ ہونا چاہیے۔ اس کی بات آگے اب ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے قائد مقرر کیے اور یہ ایک ذمہ داری ہے جو مسلمانوں پر عائد کی گئی ہے۔ تو یہ تمام قرآن مجید کی آیات جو ہیں یہ باتیں ہمیں بتا رہی ہیں۔ اس میں جو چیزیں رکھی گئی ہیں، یعنی جیسے پچھلی آیت کے اندر بات آئی تھی عورتوں کے حقوق کی بات، یتیموں کے حقوق کی بات، کہ عام طور پر وراثت کے معاملے میں یہ تصور پایا جاتا تھا کہ عورتوں کو تو وراثت کا حصہ ملنا ہی نہیں چاہیے، یہ تو مردوں کا حصہ ہے خالی، عورتیں، بلکہ وہ تو ایک ایسا زمانہ تھا کہ جس میں عورتیں خود میراث کا مال سمجھ لی جاتی تھیں۔ اس کے بعد والے رکوع میں اس کا تذکرہ بھی سامنے آئے گا۔ یہ طریقہ ان کا تھا، کجا یہ کہ انہیں وراثت میں سے حصہ دیں، خود انہیں ہی کیا کہیے کہ مال وراثت سمجھ لیا جائے، اور انہیں کیا کہیے کہ سوتیلے بیٹے ایسے بھی ہوتے تھے جو انہیں اپنے نگاہ میں لے لیں یا دوسرے سے مال لے کر اس کے نگاہ میں دے دیں، یعنی اب ان کی مرضی چلتی تھی۔ اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ تو یہ اصلاحات کر دی گئی، بتا دیا گیا کہ عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ تو اب آگے جو حصہ آغاز کیا اللہ نے تو اس کا انداز کیا ہے؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے، مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ تو عورت کے حصے کو یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مثال بنایا، بنیاد بنایا، دو عورتوں کا حصہ ایک مرد، یہ نہیں کہا کہ ایک مرد سے آدھا عورت کو ملے گا، بلکہ دو عورتوں کا حصہ، پہلے عورت کے حصے کی بات کی اور کہا کہ یہ مرد کا حصہ ہے، یعنی مرد کا حصہ کب ہے؟ جب دو عورتوں کا حصہ ایک مرد کے برابر۔ تو اس کو اللہ نے فوقیت دیتے ہوئے اس کی اہمیت، چونکہ جو چیز موجود نہیں ہے اسی کے بارے میں زیادہ بات ہوگی، تو یہاں پر یہ بات بیان کی جا رہی ہے۔ جیسے عرض کیا تھا کہ غزوہ احد کے بعد ہی یہ مسائل پیدا ہوئے تھے، اس کے بعد ہی یہ آیات نازل ہوئی ہیں، وہاں کے حالات بھی ہیں، اسی حوالے سے ایک بات اسی آیت کے شان نزول کے حوالے سے بھی بات آتی ہے سامنے، کب یہ آیات نازل ہوئی، کب یہ احکامات آئے۔ تو غزوہ احد کے بعد حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوہ جو ہے وہ اپنی دو بچیوں کو ساتھ لے کر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر کہا کہ ان کے ساتھ تو آپ کے ہمراہ جہاد پر گئے اور احد کے اندر شہید ہو گئے، احد کے اندر وہ شہید ہو گئے، اور یہ سعد کی بچیاں ہیں، یہ سعد کی بچیاں ہیں۔ اب جتنا مال سعد چھوڑ رہا تھا وہ سارے کے سارے مال پر ان کے بھائی نے یعنی ان بچیوں کے چچا نے آ کر قبضہ کر لیا ہے اور ان کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے، اب کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اب نتیجہ کیا ہے؟
اب ان سے کون نکاح کرے گا، اب ان کا کیا بنے گا، ظاہر نہ مال ہے ان کے پاس، باپ ان کا یہ شہید ہو گئے، یہ معاملہ ہو گیا، تو اب کون ان پر جو ہے اس طرح حصہ دے گا، یعنی ان سے نکاح کرے گا، تو یہ پوری جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی ہیں اور پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا کو بلا کر یہ بات بتا دی کہ آدھا، یعنی یہ 2 بچیاں تھیں تو گویا 2 بچیوں کا مطلب کیا ہو گیا کہ یہ 2/3 کے اندر ان کا آئے گا اور 1/8 جو ہے بیوی کو دے کر باقی جو ہے چچا اپنے پاس رکھ لیں، پھر وہ اس حساب سے تو آپ نے یہ احکامات دے دیے ان کو کہ یہ کام کیا جائے۔ تو بنیادی طور پر یہ انہی مسائل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور یہ ایک اصول اور ضابطہ اور قاعدہ ہے، اسی کی بات آگے آ رہی ہے، اسی مقام پر اس آیت کے آخر میں بات آئے گی، پھر وہاں بات مکمل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا بات بتائی اصول، کہ پہلے یہ کہ ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اب یہ 2 عورتوں کے برابر کا جو معاملہ ہے، عورت کو حصہ کم دے دیا گیا، پھر اعتراض کرنے والے نے اعتراض شروع کر دیا، یعنی جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اور اسلام کو سمجھتے نہیں ہیں اور اسلام کو کیا اسلام کے نظام کو نہیں سمجھتے، اس لیے وہ جو ہے اعتراض کرتے ہیں یا اعتراض کرنا ہی چاہتے ہیں، تو ڈھونڈتے ہیں کوئی اعتراض کی بات نظر آئے، یہ بات نظر آ گئی صاحب خاتون کا معاملہ۔ اب دیکھیے صاحب یہاں اسلام جو ہے عورت کے معاملے میں یہ کام کرتا ہے، اس کی گواہی بھی آدھی کر دی ہے، اس کا حصہ بھی آدھا کر دیا ہے، حالانکہ گواہی بھی کس معاملے میں کی ہے وہ بات اپنی جگہ پر ہے، اس کو اس مقام پر دیکھا جائے گا۔ اور یہ مال کے جو آدھا کیا ہے تو اس میں ذمہ داری کس وجہ سے کیا ہے، اس وجہ سے کیا ہے کہ میراث کے معاملے میں اللہ نے انہیں آدھا حصہ دیا، مگر ان کی معاشی ذمہ داری کوئی نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے، یعنی معاشی ذمہ داری کوئی نہیں ہے خاتون پر، جیسے کہ وہ کہتے ہیں بھی عورت بھی کمائے مرد بھی کمائے، خالی مرد کیوں کمائے، عورت بھی کمائے گی، یعنی عورت کی بھی ذمہ داری ہے، جیسے مرد جائے گا نوکری کرنے عورت بھی جائے گی نوکری کرنے، بچے بھی پیدا کرے گی، گھر کا تمام ذمہ داری تمہاری بھی اٹھائے گی، خدمت بھی کرے گی اور نوکری بھی کرے گی، یہ کام بھی کرے گی، یعنی نظام تو یہی ہے، سب نوکریاں کر رہے ہیں، سب جو اپنے کام کر رہے ہیں۔ تو اسلام کیا کہتا ہے، اس نے کوئی معاشی ذمہ داری خاتون پر نہیں ڈالی، اگر وہ باپ کے گھر میں ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے، شوہر کے گھر میں ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ بات کیا ہے کہ جب نکاح کرے گا شوہر، یعنی مرد سے نکاح کرے گا تو بیوی عورت کو کچھ نہیں دینا ہے، یہ جو جہیز اور وحیز کا چکر ہے یہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب ایسے غیر اسلامی رسومات ہیں جس میں اسلام نے کوئی اس کا نظام نہیں بنایا، کوئی دینے کی بات نہیں کی، بلکہ کیا کہا ہے مرد کو دینا ہے۔ پچھلے ہم پڑھ چکے ہیں، کہا ہے قرآن مجید میں اللہ نے کہا مہر دو، خوش دلی کے ساتھ دو، یعنی مہر کون دے گا، مرد دے گا اور عورت کو دے گا، عورت کے پاس جائے گا، اس کی اپنی مرضی جو چاہے کرے۔ وراثت میں حصہ مل رہا ہے چاہے آدھا مل رہا ہے، لیکن اب اس کے پاس کیا ہے، وراثت کا مال بھی آ رہا ہے، خرچ کچھ بھی نہیں کرنا ہے، یعنی خرچ کرنے کی ذمہ داری عورت کی نہیں ہے۔ تو جب اس پر معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی نہیں ہے تو اس اعتبار سے اس کا حصہ بھی نسبتاً کم رکھا ہے، اس لیے کہ یہ عدل کا تقاضا ہے۔ جب ذمہ داریاں معاشی مرد کے حوالے تو مرد کو مواقع بھی ملنے چاہیے ساتھ میں اس کے، تو اللہ تو عدل کا نظام رکھتا ہے، نہ ایسا کہ اسے مردوں سے کوئی دلچسپی ہے زیادہ یا عورتوں کو نظر انداز کر دیا یا عورتیں جو ہیں وہ کچھ اور چیزیں، اللہ کی مخلوق دونوں ہیں، مرد بھی عورت بھی۔ اللہ نے کہا نا پیچھے سورہ آل عمران کے آخر رکوع میں ہم نے پڑھا تھا بعضهم من بعض، تم ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، یعنی کوئی الگ الگ نہیں ہے، مرد ہو چاہے عورتیں ہو، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کا بدلہ دے گا، اس کا عمل کا بدلہ اسے ملے گا، جنت دونوں کے لیے، دوزخ دونوں کے لیے، ان کے اعمال کی ذمہ داریاں دونوں پر، میدان الگ الگ رکھے ہیں، کیفیات الگ الگ رکھی ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ بات ہے کہ یہ ذمہ داریاں تو آدھا رکھا۔ اب آگے کیا کہا، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، اگر میت کی وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 جو ہے انہیں ملے گا، 1/3 دوسرے طرف جائے گا۔ اب یہ 2 سے زائد کی بات اس میں کی، فوق اثنتین، یہ 2 سے زائد، لیکن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ 2 ہوں تب بھی یہی قانون ہوگا، 2 سے زائد ہوں تب بھی 2/3 اور 2 ہوں تب بھی 2/3 میں انہیں برابر سے مل جائے گا۔ یہ اس صورت میں جبکہ لڑکا نہیں ہے کوئی، صرف لڑکیاں ہی وارث ہیں، صرف ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ایک لڑکی ہے، صرف ایک اولاد میں صرف ایک لڑکی ہے تو اسے کل مال کا آدھا مل جائے گا، آدھا پھر جو ہے وہ دوسری طرف چلا جائے گا۔ دوسری طرف کی بات پھر بعد میں کرتے ہیں۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اگر میت صاحب اولاد یعنی اولاد تھی تو اب کیا ہے، والدین کا حصہ بھی ہے، تو والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملے گا، 1/6 والد کو بھی اور والدہ کو بھی، دونوں موجود ہیں تو یا نہ جو موجود ہے اسے 1/6 مل جائے گا، یعنی اولاد کے ہوتے ہوئے۔ اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے، مما ترک ان کان لہ ولد کی بات تھی، فإن لم یکن لہ ولد وورثہ ابواہ فلأمہ الثلث، اگر اس کے میت مرنے والے کے صاحب اولاد نہیں ہے اس کے اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے گا اور
اس کا پھر بات کیا ہوئی؟ 2/3 تیسرا حصہ ہے اور 2/3 جو ہے باپ کے حصے میں چلا جائے گا، یعنی جو بچے گا وہ باپ کو چلا جائے گا اگر ماں باپ ہی وارث ہیں تو، اس سے بات ہوئی۔ اگر اس کے جو ہے اولاد نہیں ہے، مزید اس کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ کرتے ہیں فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ پھر کہا کہ اگر اس مرنے والے کے بھائی بہن بھی ہیں، یعنی باپ کے اولاد بھی ہے، باپ کے اولاد ہے تو باپ کی ذمہ داریاں زیادہ ہوئی، تو اب اس اعتبار سے کیا کہا؟ ماں کو 1/6 ملے گا، باقی سب باپ کے حصے میں چلا جائے گا۔ تو ذمہ داریوں کی بنیاد پر، عدل کی بنیاد پر نظام بنایا، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ یہ حصہ بناتے ہیں۔ اور پھر کیا کہا؟ من بعد، یہ سب کا تقسیم کب ہوگی؟ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جب کہ وصیت جو میت نے کی وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض پر ہو وہ ادا کر دیا جائے، یعنی یہ اس کی شرط ہے۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے۔ یہ حصے فریضۃ من اللہ، یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ یقیناً ساری حقیقتوں سے واقف ہے اور حکیم ہے، یعنی ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے۔ یہ بات ایک آیت یہاں پر ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ہمارے سامنے وراثت کے حوالے سے رکھی اور آخر میں اس کی حکمت بھی بیان کی ہے۔ تو اسی مقام پر تھوڑی سی بات اس حوالے سے کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر دوسرا حصہ بھی آئے گا جس کے اندر یعنی دوسرے تعلق سے رشتے کے دوسری قسم جو ہے اس کے حوالے سے بات آ جائے گی۔ اب یہ پہلا حصہ یعنی جو براہ راست جو حصے ہیں جو جن کے ساتھ رشتہ ہے قرابت داری کا، پہلی بات یہ سامنے رہنی چاہیے، وراثت جو بنتی ہے، وراثت کی جو تقسیم کا اصول ہے وہ ضرورت کی بنیاد پر نہیں ہے، قرابت کی بنیاد پر ہے۔ یعنی یہ حصے جو اللہ نے مقرر کیے وہ الگ مسئلہ ہے، وہ حصے بھی کس بنیاد پر؟ ذمہ داری کی بنیاد پر ہیں، ضرورت کی بنیاد پر نہیں ہے۔ ذمہ داری ہو سکتا ہے کہ آدمی بہت مالدار ہے، ضرورت ہی نہیں ہے اس کو، تو ضرورت کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ قرابت کی بنیاد پر ہے، اور حصوں میں جو تقسیم فرق ہے وہ اللہ نے اس کی ذمہ داریوں کے حوالے سے رکھا ہے۔ تو بنیادی طور پر وراثت کی جو تقسیم ہے یہ ضرورت کی بنیاد پر نہیں بلکہ قرابت کی بنیاد پر ہے، ورنہ خاندان میں ضرورت مند تو فلاں ہے اور مل اس کو رہا ہے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ نے ایک نظام بنایا، اس کی اپنی حکمتیں ہیں، اپنی مصلحتیں، اس کے تحت اللہ نے یہ نظام بنایا۔ یہیں پر یہ بات بھی سامنے رہنی چاہیے کہ اسلام کا جو نظام معاشیات ہے یہ بڑا یعنی زبردست قسم کا نظام ہے اگر انسان اس سے واقفیت حاصل کرے۔ آج دنیا نے جن چیزوں کو سمجھا ہے، آج دنیا نے جن چیزوں کو اپنے تجربے سے سمجھا ہے وہ باتیں ہمارے سامنے اس وقت بیان کر دی گئی، اور اب بھی ان میں سے کسی حد تک سمجھا ہے اور سمجھنے کے بعد بھی عمل پیرا پھر بھی نہیں ہے دنیا اس کے اوپر۔ یعنی آج دنیا یہ کہتی ہے، سمجھتی ہے، دنیا میں معاشی جو ہدایات آتی ہیں، اصلاحات آتی ہیں، اس میں کیا آتا ہے؟ ارتکاز دولت۔ ارتکاز دولت جو ہے یہ دولت کے حوالے سے ایک نقصان دہ چیز ہے، یعنی معاشی ترقی میں رکاوٹ ہے ارتکاز دولت، یعنی دولت کا کسی ایک جگہ پر جمع ہو جانا۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی نظام کیا ہے، اس سب کے باوجود، ساری اصلاحات کے باوجود بھی کیا صورتحال ہے کہ دنیا کی بہت بڑی دولت بہت کم افراد کے ہاتھوں میں ہے، یعنی فیصد سے بھی نیچے چلے جائیں گے۔ دنیا کی آبادی کے حساب سے دیکھ کے ہم کہیں بھائی 1% لوگوں کے پاس ہے دنیا کا دولت کا بڑا، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ یعنی یہ بات جو ہے اربوں کی دنیا ہے نا، تو اربوں میں دنیا ہے، اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو کروڑوں کے اندر بھی بات نہیں آتی، کروڑوں لوگوں کے پاس ایسا ہے، بلکہ بعض اوقات تو آتا ہے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی بڑی دولت جو ہے وہ صرف لاکھوں کے حساب سے جو افراد ہیں خاندان ان کے پاس جمع ہو جاتی ہے۔ تو غرض یہ کہ جو بھی کچھ ہو، بہرحال یہ تو عادت و شمار ہے، بڑھتے گھٹتے رہتے ہیں۔ اصل بات کیا ہے کہ ارتکاز دولت کو منع کیا، لیکن ارتکاز دولت کو ختم کرنے کا نظام جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں دیا، اس لیے کہ ممکن ہی نہیں انسان کے لیے۔ ہر آدمی چاہتا ہے اسی اعتبار سے، اور عام طور پر اختیارات انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں جن کے پاس ارتکاز دولت ہوتی ہے، وہی چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ہمارے پاس ہے، ساری سمٹ کر ہمارے پاس ہی آ جائے، یہ چاہتے ہیں۔ سرمایہ دار نظام اسی بات کا ہمارے سامنے، پھر جو مشترکہ بناتے ہیں وہ الگ دوسری طرف چلے جاتے ہیں، دوسری انتہا پر جاتے ہیں، اس کی دوسری خرابیاں سامنے آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ایک بالکل مناسب نظام دیتے ہیں اور اعتدال کے اعتبار سے دیتے ہیں، تو اب اسی کا ایک حصہ یہ بھی ہے۔ لیکن جیسے بات ہوتی ہے کہ انسان مسلمان کو جو اللہ نے احکامات دیے تو اس میں ہر مسلمان کی بات کیا ہے کہ اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اسے اپنے مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ کے طور پر ہر سال دینا ہے۔ کس میں سے دے گا؟ جو بچت ہے، وہ ارتکاز دولت، جو بچت رکھی ہوئی ہے اس میں سے جو استعمال نہیں ہو رہی ہے، یا مال تجارت ہے تو اب جو اس کے پاس ہے سرمایہ، تو اس میں سے 1/40 جو ہے اسے، یہ 40واں حصہ اسے دینا ہے، اسے 2.5% وہ دے رہا ہے۔ اب
اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ 40 سال کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں، 40 سال ہوتے کیا ہیں 40 سال قوموں کی زندگی میں 40 سال کے اندر پوری دولت کا ایک چکر جو ہے معاشرے کے اندر آ جائے گا. 1/40 کا معاملہ ہے، 40واں حصہ دے رہا ہے، تو اب یہ 40 کے ذریعے سے 40 سال میں پوری دولت آ کر چکر لگا کے جا چکی ہوگی، اور اس کی دولت میں کتنا اضافہ وہ ایک الگ مسئلہ ہے. یعنی آج کی دولت کے حساب سے یہ بات ہے تو کم از کم اتنا ہی تو آ چکا ہوگا. جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا آج کے زمانے میں، آج کے حالات میں کہتے ہیں بھئی یہ جو ہمارے بڑے بڑے لیڈر ہیں یہ اپنی دولت صرف لے آئے ملک کے اندر تو مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اگر یہ زکوٰۃ دینی شروع کر دیں معاشرے کو اس طریقے سے اور اس کا صحیح انتظام ہو جائے تو 40 سال میں اتنی تو آئی جائے گی جتنی ابھی ان کے پاس ہے. اس میں اضافہ الگ ہوتا رہے گا، کام ختم نہیں ہوگی وہ، لیکن اتنی آ چکی ہوگی جتنی آج ان کے پاس ہے. ایک تو نظام یہ بنا دیا. دوسرا نظام کیا بنایا؟ وراثت کا نظام بنایا. اب آپ دیکھیں وراثت میں کیا بڑی بڑی جو جائیدادیں ہیں آج ہم دیکھتے ہیں، جو جاگیردارانہ نظام ہے، بڑا بڑا نظام جو کیا کس بنیاد پر ہے کہ وہ تقسیم نہیں ہونے دیتے. یعنی اسے کیا خاندانی جائیداد بنا کر رکھتے ہیں. اگر یہ وقت پر تقسیم ہونی شروع ہو جائے اور ایک کے بعد دوسری نسل تیسری نسل اور یہ تقسیم در تقسیم، تو آپ دیکھیے اس کے نتیجے میں کیا ہوگا. اس کے نتیجے میں یہ ارتکاز دولت، یہ بڑی بڑی جاگیریں، یہ بڑے بڑے چودھری، یہ سارے نظام جو ہیں اس درجے میں نہیں رہیں گے. یعنی کیا ہوگا؟ یہ نیچے تقسیم در تقسیم ہوتے چلے جائیں گے، تقسیم ہوں گے، اولاد اس کی اولاد اس کی اولاد، اور بالآخر کیا ہوگا؟ یہ معاشرے کے اندر خوشحالی کا ذریعہ بن جائیں گے. یہ اسلام کا نظام ہے، یہ اسلام کا نظام ہے جو وہ اس طور پر لوگوں کے سامنے رکھتا ہے. شرط یہ کہ عمل درآمد کیا جائے. تو کوئی نظام دنیا میں ایسا نہیں ہے جو صحیح طریقے سے لوگوں کے لیے معاشی اصلاحات لا سکے، ان پر عمل درآمد بھی کروا سکے. ظاہر ابھی کس کے پاس جا رہے ہیں؟ انسان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، اس لیے کہ کس کے پاس مرنے والا کیا؟ مرنے والا تو مر رہا ہے، اس کے معاملہ کیا ہے؟ یہ میری اولاد کے پاس جا رہے ہیں، یہ میرے والدین کے پاس جا رہے ہیں، یہ میرے انتہائی قریبی لوگوں کے پاس جا رہے ہیں. تو اس کے لیے بھی کیا ہے؟ یہ بات اس اعتبار سے کوئی تکلیف کی بات نہیں، خوشی کی بات ہے اس کے لیے. اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ بہرحال ارتکاز دولت نہیں ہو رہی، بلکہ دولت کی تقسیم، دولت صرف ہو رہی ہے اور دولت کا پھیلاؤ ہے اور یہ اس کی بڑھوتری ہے. تو یہ اللہ کا نظام ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ یہ بات ہی بتاتے ہیں تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. یعنی کیا کہا؟ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے. علم کی بنیاد پر بھی، حکمت کی بنیاد پر بھی جو فیصلے کرتا ہے وہ اس اعتبار سے مفید ہوتے ہیں، وہ اس اعتبار سے انسان کے لیے کہیے کہ کارآمد ہوتے ہیں. شرط یہ کہ اس پر عمل درآمد کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے یہ قرابت داری کی بنیاد پہلا ہے والدین اور اولاد، ان دونوں کے معاملات میں اللہ نے براہ راست ہی ہوتے ہیں، باقی چیزیں فروعات میں آتی ہیں. لیکن اب اس میں جو الفاظ اس میں استعمال کیے جاتے ہیں، ایک تو ہوتے ہیں اصحاب الفروض. اصحاب الفروض کون ہیں؟ جن کے حصے اللہ نے قرآن مجید میں مقرر کر دیے ہیں. اس کے بعد اسبات آتے ہیں، اس کے بعد ذوی الارحام آتے ہیں. تو یہ تفصیلات ہیں، ان کی ضرورت ابھی نہیں ہے ہمیں. لیکن بات یہ کہ جب یہ اس طریقے سے تقسیم کا عمل ہوگا تو اس کے فوائد دنیا دیکھے گی. شرط یہ کہ عمل کرے. آج بڑی اس کی بات یہ ہے کہیے کہ افسوس کی کہ خود مسلمان اس پر اس طریقے سے عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں. تو اس میں اگلی آیت کو بات پر پوری کر کے پھر انشاءاللہ اس کی بات ختم کرتے ہیں. آگے فرمایا دوسرا حصہ کیا رکھا؟ یہاں پر یہ تو بات ہو گئی کہ والدین اور اولاد کی بات ہو گئی. اب دوسرا جو قریبی رشتہ کیا؟ شوہر اور بیوی کا معاملہ ہے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہو. یعنی شوہر کا حصہ بیوی کے مال میں سے اگر بیوی کے اولاد نہیں ہے تو آدھا ہوگا، اور اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے. جبکہ وصیت جو کی گئی ہو وہ پوری کر دی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. اور اگر وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ. اور اگر تم صاحب اولاد ہو تو اس صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا. مما ترکتم، جو کچھ تم نے چھوڑا اس میں سے، من بعد وصیت توصون بها او دین، بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے. یہاں تک یہ بات جو ہے اس اعتبار سے رشتہ داروں کے ان حوالوں سے سامنے آ گئی ہے. والدین ہو گئے، باپ اور اولاد کی بات ہو گئی، شوہر اور بیوی کی بات ہو گئی. اسی مقام پر یہاں پر یہ بات بھی سامنے آ جائے
اور اس پر بات کرتے ہیں مکمل کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ من بعد وصیۃ توصون بہا ودین، بعد اس کے کہ جو تم نے وصیت کی ہو وہ پوری کر دی جائے، اور ساتھ اس کے کہ جو قرض وہ ادا کر دیا جائے۔ وصیت کا قاعدہ مقرر کیا گیا ہے، وصیت کی بات ہے 1/3 مال میں انسان وصیت کر سکتا ہے، اس کا حق ہے۔ وصیت کو مقدم اس میں دکھایا گیا ہے، قرض کو اس کے بعد میں بیان کیا گیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی تشریح کرتے بتایا کہ وصیت کو اس لیے مقدم کر دیا گیا ہے کہ وصیت کا معاملہ جو ہے لوگوں کے لیے ذرا مشکل معاملہ ہوتا ہے، اس کے لیے بے احتیاطیاں ہوتی ہیں، اور اس کا کوئی مانگنے والا اس طرح بعض اوقات موجود بھی نہیں ہوتا ہے، اور وہ صرف ہدایات ہوتی ہیں، لیکن قرض دار جو ہے وہ قرض کا مطالبہ بھی کرنے والا ہوتا ہے، لیکن قرض اپنی اہمیت کے اعتبار سے مقدم ہے۔ لہذا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے قرض ادا کیا جائے گا، اس کے بعد وصیت اگر ہے تو پوری کی جائے گی، ہو سکتا ہے وصیت نہ ہو تو اس کے بغیر ہی تقسیم عمل میں آ جائے گی، قرض نہ ہو اس کے بغیر ہی تقسیم عمل میں آ جائے گی، لیکن پہلے دیکھا جائے قرض تو نہیں ہے، قرض ہے تو قرض ادا کیا جائے گا، وصیت ہے تو وصیت پوری کی جائے گی، اس کے بعد پھر جو ہے اس میں تقسیم کا عمل جو ہے وہ ہوگا۔ اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے کہ قرض کی ادائیگی میں ہی ختم ہو گیا تو نہ کسی وصیت کا سوال پیدا ہوگا اور نہ کسی تقسیم کا معاملہ سامنے آئے گا، قرض کی ادائیگی پہلے ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں قرض ہوتا جائے گا پہلے تقسیم تو کیے جائے، ایسا نہیں ہوگا، پہلے قرض کی ادائیگی، پھر وصیت کی تکمیل، اس کے بعد جو ہے پھر وراثت کی تقسیم۔ یہ طریقہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا ہے۔ تو یہ آیت اس وقت میں ہماری نصف ہے، تو اسی پر روکتے ہیں بات کو، انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ بات اس سے آگے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔